الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کسی سے قتل ہو جائے تو 61 روزے صلح سے پہلے رکھیں گے یا صلح کے بعد، اور اگر یہ صلح کے لیے تیار ہو اور وہ صلح نہ کرے تو پھر رہنمائی کی درخواست ہے۔ استفسار کرنے پر معلوم ہوا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کون سا قتل تھا تو بتایا کہ وہ قتل عمد تھا، جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ تو یہ دیکھیے گا، جب کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، قتل کرنے کی نیت ہو، تو پھر صورت میں صرف قصاص لازم ہوتا ہے یا پھر دیت، اگر قصاص سے ورثاء میں سے کوئی معاف کر دے بالغ۔ جو روزے رکھنے ہوتے ہیں یہ کفارہ ہے، اس کو کفارہ بولتے ہیں۔ کفارہ قتل عمد میں نہیں ہوتا، وہ قتل خطا وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو قتل عمد اس صورت میں جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، اس میں روزے نہیں رکھے جائیں گے، کفارہ اس میں نہیں ہوتا۔ وہ قتل خطا، اور وہ بھی جو ہے نا وہ 60 روزے ہوتے ہیں، 61 نہیں 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں دیت بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے اگر وہ قتل و خطا وغیرہ ہو۔ لیکن قتل عمد میں روزے نہیں رکھے جاتے، اس صورت میں روزے رکھنے جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے شرعاً۔ قطر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہاں پر قطر میں بعض لوگ اکیلے نماز کے لیے تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی قرات کرتے ہیں، پھر ایک بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح دوسرا اور تیسرا آ کر اس کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس طرح ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ہم ٹرالے چلاتے ہیں تو ہم سفر میں ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا سفر میں ہم رکھیں گے کہ نہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح سعودیہ میں، قطر میں، امارات میں اس طرح کرتے ہیں، بعض آدمی مسجد میں آ کر وہ لوگ اکیلا کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور تکبیر بھی کہتا ہے اور ان سے قرات شروع کرتا ہے، پھر آ کر اس کے بعد کوئی دوسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، اس طرح جماعت کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو، انفرادی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی اس کے آگے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور یہ اس کی اقتداء کی نیت کر لے، تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے اور جماعت کی شکل میں ایک جماعت بن جائے گی، اس طرح وہ کر سکتا ہے۔ فقہانی مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک دو باتوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جب تک وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اگر جہری نماز ہو تو اس میں اونچی قرات نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ قرات کرے وہ۔ البتہ جب کوئی شخص شامل ہو جائے اس کے ساتھ نماز میں، تو پھر اس کے بعد وہ جہری نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں اونچی قرات شروع کر دے، چونکہ اب جماعت شروع ہو گئی تو اب اونچی قرات جو ہے وہ شروع کر لے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسری بات، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو بندہ آ جائے، پہلا بندہ، تو اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے، اس کے قریب جو ہے دائیں طرف وہ اس کے ساتھ ہی بالکل وہ کھڑا ہو جائے۔ البتہ اگر اس کے بعد دوسرا بندہ آ جائے اور وہ بھی شامل ہو جائے جماعت میں، تو پھر اس صورت میں جو پہلا جو بندہ اس کے ساتھ دائیں طرف اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تقریباً برابر میں، وہ دوسرا بندہ جو آ جائے وہ پیچھے کھڑا ہو جائے اور اس کو اشارہ دے دے کندھوں سے، تو یہ شخص بھی اس کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے، پیچھے ہو جائے، نماز میں ہی پیچھے چلا جائے اور پیچھے صف بنا لے۔ اب تیسرا، چوتھا، پانچواں جو بندہ آئے اس کے ساتھ صف میں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیلنس کا خیال رکھ کر وہ کھڑے ہو جائے، تو اس طرح جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرح جماعت جو ہے وہ ہو جائے گی، اس طرح کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، جو شخص سفر میں ہو، شرعی سفر میں، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ اگر رکھنا نہیں چاہتا تو نہ رکھے، رمضان کے بعد رکھ لے، جب سفر سے واپس جائے رمضان کے بعد۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت مسافر کو دی ہے،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے کہ روزہ نہ ہی رکھے، کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا سفر میں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اور رکھنا چاہیے، اور اس میں آسانی اسی میں ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سحری میں افطاری میں آسانی ہوتی ہے، سحری کے لیے اٹھنا اور ساتھ افطاری کرنا۔ اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد اکیلے روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو رکھنا چاہیے۔ البتہ کوئی نہیں رکھتا تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ نہ رکھے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو رخصت شریعت نے دی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کہ نہ ہی رکھے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور وہ رکھ سکتا ہے، اور رکھنے میں آسانی بھی ہے۔ البتہ سفر مشکل ہو تو پھر نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ مفتی عابد اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، اب اس لڑکے کا بڑا بھائی اس خاتون کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک لڑکے نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، اب یہ جو لڑکا ہے اس کا بڑا بھائی اس خاتون کے بیٹے سے، یعنی اپنے حقیقی بھائی کی رضائی بہن سے نکاح کرنا، تو یہ جائز ہے، یہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ یہ لڑکا اس خاتون کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس خاتون کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ اس کے لیے رضائی بہنیں ہیں، تو اپنی رضائی حقیقی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے جو باقی بھائی ہیں وہ اس خاتون کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کرنا جائز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔